الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجت شيئا من نسائي ولا زوجت شيئا من بناتي إلا بوحي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ.
بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہے۔ مبارکباد کے قابل ہیں وہ احباب جنہوں نے اپنے یہ ایام، یہ دن عام معمول سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کے اندر گزارے، دن کو روزہ، رات کو تراویح کی نماز ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی سب کی نمازوں کو اور روزوں کو، عبادات کو منظور و مقبول فرمائیں۔ حضرت پاک فرماتے ہیں کہ اولہ رحمتن، یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان والا عشرہ بخشش و مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جہنم سے آزادی دیں گے جو اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول و مصروف رہنا چاہیے۔ حاضرین مکرم، یہ جو پہلا عشرہ ہے رمضان شریف کے پہلے عشرے کے اندر، دو بہت بڑی عظمت و شان والی خواتین جن پر بجا طور پر اسلام اور مسلمان فخر کرتے ہیں، ان کا انتقال پرملال ہوا ہے۔ ایک ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری حضور اکرم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ اس مناسبت سے آج چند ضروری باتیں حضرت سیدہ خدیجہ کی عظمت اور سیدہ فاطمہ کے مقام و مرتبے کے متعلق عرض کی جائیں گی۔ حضرت جناب سیدہ خدیجہ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی پہلی زوجہ ہیں۔ حضرت کے عقد نکاح میں آنے سے قبل پورے مکہ مکرمہ کے اندر یہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ جس طرح حضور اعلان نبوت سے قبل مکہ مکرمہ میں امین کے لقب سے مشہور تھے، اسی طرح سیدہ جناب خدیجہ طاہرہ پاک باز کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت جناب سیدہ خدیجہ مکہ مکرمہ کی متمول خاتون تھی، مالدار خاتون تھی۔ یہ عام طور پر لوگوں کو سفر تجارت پر بھیجتی تھی، جو اللہ تعالی نفع دیتے تھے اس نفع میں سے جانے والے کی بھی خدمت فرما دیا کرتی تھی۔
میرے اللہ کی قدرت، حضرت جناب خدیجہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، اللہ نے یہ دل میں ڈالا کہ اس سال سیدہ خدیجہ نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کو پیغام بھیجا کہ جناب اگر میرا مال تجارت لے کر جائیں شام کی طرف اور وہاں جا کر تجارت کریں تو میں آپ کو عام لوگوں سے بہت زیادہ نفع دوں گی۔ حضور اکرم نے قبول فرمایا۔ جب یہ قافلہ جانے لگا تو حضرت خدیجہ نے اپنا غلام جس کا نام ہے میسرہ وہ امام الانبیاء کے ساتھ بھیجا۔ اس کی 2 ڈیوٹیاں تھیں، ایک کام کاج کے اندر حضور اکرم کا ہاتھ بٹائے، اور نمبر 2 راستے کے اندر جو عجیب و غریب حالات و واقعات پیش آئے ان کو یاد کر کے ذہن نشین کر کے واپسی پر جناب سیدہ خدیجہ کو گزارش کرے۔ امی جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم کی عظمت و کرامات پہلے سن چکی تھی۔ سید القونین کی عظمت کے چرچے تھے مکے کے اندر۔ اس سفر کے اندر امام الانبیاء روانہ ہوئے اور سید القونین کے ساتھ جناب خدیجہ کا غلام میسرہ بھی روانہ ہوا۔ ان دنوں اسلام کا نام نہ تھا، یا یہودیت یا عیسائیت۔ راستے کے اندر ایک راہب رہتا تھا جس راہب کا نام ہے نستورہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم وہاں سے گزرے اور سید القونین ایک درخت کے نیچے جا کر تشریف فرما ہوئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب سید القونین اس درخت کے نیچے بیٹھے تو وہ راہب عبادت گزار عیسائیت کا عابد اپنی عبادت گاہ سے نکل کر آیا اور کہنے لگا کیا تیرا نام محمد ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے۔ میسرہ غلام کو کہتا ہے میسرہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پہلا نبی ہے جو آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس نے کہا اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے بغیر اور کوئی نہیں بیٹھتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب میسرہ کی معیت کے اندر مکہ مکرمہ سے شام کی طرف سفر فرماتے ہیں۔ پہلا واقعہ میں نے ابھی گزارش کیا کہ نستورہ راہب کہنے لگا اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی ہی بیٹھا کرتے ہیں، اور ساتھ چلنے والے غلام میسرہ میں گواہی دیتا ہوں یہ محمد نامی شخصیت اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسرا سوال کیا اس نے کہ مجھے یہ بتا کہ اس شخص کی آنکھوں کے اندر یہ جو سرخ ڈوری نظر آتی ہے یہ میں آج دیکھ رہا ہوں یا ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہے؟ ہو سکتا ہے سفر کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے، بیداری کی وجہ سے حضرت کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہوں، یہ آج میں دیکھ رہا ہوں، یا اس سے پہلے بھی ان کی آنکھیں ایسی ہی رہتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ میسرہ نے کہا راہب میں تو مدتوں سے محمد کو جانتا ہوں،
یہ ڈوری ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگا پھر دوسری گواہی سن لو، تورات و انجیل کے اندر آخری پیغمبر کی علامت لکھی گئی ہے کہ اس کی آنکھیں ہر وقت ڈورے سرخ رہیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں آنے والا آخری پیغمبر محمد یہی ہے۔ غلام کہتا ہے کہ ہم شام پہنچے، شام کے اندر بھی تورات و انجیل کے عالم علماء نے مجھے کہا کہ آپ جلدی واپس جائیں، یہ اللہ کا نبی ہے، یہودی اس کی مخالفت کریں گے۔ میسرہ کہتا ہے ہم نے عجیب حالات دیکھے، جب گرمی کے ٹائم ہم چلتے تھے تو فرشتے حضور کے اوپر سایہ کر کے چلتے تھے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام لکھتے ہیں امام الانبیاء بھی پیدا نہیں ہوئے، سیدہ طیبہ جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، میں جب گرمی کے ٹائم چلتی تھی آسمان کا بادل میرے سر پہ سایہ کر کے چلتا تھا۔ آج میسرہ غلام گواہی دیتا ہے کہ جب ہم گرمی کے ٹائم چلتے تھے اللہ کے ملائکہ فرشتے ان کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے۔ توجہ میری طرف۔ سفر مکمل ہوا، قافلہ واپس مکہ مکرمہ پہنچنے کے قریب ہوا۔ چونکہ اس قافلے کے اندر مکے کے ہر آدمی کا حصہ تھا، ہر کوئی اپنے قافلے کے انتظار کے اندر۔ سیدہ جناب خدیجہ فرماتی ہیں میں بھی اپنی مکان کی چھت پہ کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی، آ رہا ہے قافلہ، آ رہا ہے آ رہا ہے۔ امی فرماتے میں نے دیکھا کہ محمد کریم کے سر کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اپنی سہیلیوں کو، ساتھ والی عورتوں کو کہتی ہیں کہ مجھے نظر آ رہا ہے یا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ صاحب نے کہا جی فرشتے سایہ کر کے آ رہے ہیں۔ ان واقعات کے بعد سیدہ خدیجہ کے دل کے اندر یہ امنگ پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے اس کی بیوی بنا دے، میں نبی کی بیوی بن جاؤں۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کا ایک تہوار تھا۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں ہم وہاں بیٹھی ہوئی تھی، عورتیں، اچانک وہاں ایک آدمی نمودار ہوا اور اس نے کہا او خواتین، ان قریب ایک آدمی ظاہر ہونے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ احمد وقت کا نبی ہوگا، اگر تمہیں میسر آئے تو اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ یہ آواز، یہ لفظ سن کر باقی عورتوں نے تو اسے سخت سست کہا، لیکن میں خاموش رہی۔ اللہ نے اسی خاموشی کا صلہ یہ دیا کہ سید الکونین کے عقد نکاح کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجہ آ گئی۔ یہ بات ذرا غور سے سننے کی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی۔ اے دنیا والو سن لو، میں جس عورت کے ساتھ بھی شادی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کا رشتہ جن کے ساتھ کرتا ہوں وہ بھی اللہ کی وحی و حکم کے ساتھ کرتا ہوں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیویاں خود نہیں آئی حضور کے پاس، یہ خدا کا انتخاب ہے۔ رسول اللہ کی صاحبزادیاں حضرت ابو العاص بن ربیع، جناب عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے عقد نکاح کے اندر خود نہیں گئی، اللہ کا حکم ہوا۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں نے جہاں شادی کی وہاں بھی اللہ کی وحی کا دخل ہے، میں نے جہاں اپنی بیٹیوں کو شادی کی وہ بھی اللہ کی وحی سے ہوا ہے۔ بہت بڑے فضائل ہیں حضرت سیدہ کے۔
امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ایک موقع پر جناب جبرائیل حاضر ہوئے. روزہ ضرور ہے آپ کو اور مجھے، لیکن ذرا زندہ دلی کے ساتھ سنیں، بولیں سبحان اللہ، اور ذوق کے ساتھ. اماں جی کی عظمت بیان کر رہا ہوں، سیدہ خدیجہ کی. امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، جناب جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے آ کر عرض کرنے لگے حضور جناب خدیجہ آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جبرائیل، اگلی بات سنو. عرض کرتے ہیں حضرت جب وہ خدیجہ آئیں آپ کے پاس، میری طرف سے بھی انہیں سلام کہہ دینا، اللہ کی طرف سے بھی انہیں سلام کہہ دینا، اور ساتھ خوشخبری دینا خدیجہ اللہ نے آپ کے لیے جنت کے اندر ایک بہت بڑے عظیم موتی کا محل بنایا ہے، جس کے اندر کوئی شور نہیں، تیرے محل کے اندر کوئی غوغا نہیں، سکون ہی سکون کا محل ہے تیرا. حضرت خدیجہ کی یہ فضیلت ہے کہ یہ حضور اکرم کی سب سے پہلی گھر والی ہیں. توجہ فرمانا. اور یہ بھی فضیلت ہے کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی اللہ کے نبی نے اور نکاح نہیں کیا. نکاح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جن میں سر فہرست حضرت سیدنا حمزہ ہیں، جناب ابو طالب ہیں، دیگر ہاشمی حضرت سیدہ خدیجہ کے دروازے پر جاتے ہیں. ان دنوں جناب خدیجہ کا چچا زندہ تھا. بہرحال نکاح ہو گیا آپس کے اندر اور 500 درہم حق مہر مقرر کیا گیا. شادی ہو گئی. میں جب یہ روایت پڑھ رہا تو جو ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں تو ایک دل پر کیفیت ہی، یقیناً آپ کو بھی وہ کیفیت محسوس ہوگی اور پیدا ہوگی وہ کیفیت. ایک دن جناب سیدہ خدیجہ بیٹھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ابھی حضرت نے اعلان نبوت نہیں کیا، یہ پہلے کا واقعہ ہے. حضور بیٹھے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے حضرت میں جو آپ کے ساتھ یہ لپٹ رہی ہوں نا، نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں لپٹ رہی، میرے 2 پہلے نکاح ہو چکے ہیں، یہ تیسرا نکاح ہے حضرت کے ساتھ. اماں جی کی عمر اس وقت 40 سال ہے، حضرت کی عمر 25 سال ہے. حضرت میں جو آپ کو لپٹ رہی ہوں یہ نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں لپٹ رہی. حضرت نے فرمایا کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ ارے یا رسول اللہ میں تو کوئی ایک پارک لینا چاہتی ہوں. اس طرح کا بڑا پیارا لفظ ہے کہ یا رسول اللہ میں تو کوئی ایک پارک لینا چاہتی ہوں کہ جلے اللہ تمہارے سر دوتے تاج نبوت رکھے نا، میرے کو بھولا ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ جرے ویلے اللہ تمہارے سر تے تاج نبوت رکھے نا، میرے کو بھولا ہے نا، یعنی میرے حقوق دا خیال کرا ہے. امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ خدیجہ میں پوری زندگی تیرا خیال کروں گا. امام الانبیاء سرکار دو عالم کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت جناب عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم بڑے عجیب انداز میں خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ایک دن میں نے کہا حضور میں آپ کے دروازے پہ حاضر، دیگر ازواج مطہرات حاضر، لیکن اس کے باوجود بڑے عجیب انداز میں آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. میرے آقا نے جو جواب دیا میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا عائشہ جب تم ہمارے گھر آئے لوگ ہمارے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور جب خدیجہ ہمارے گھر آئیں لوگ ہمیں مزمم کہا کرتے تھے، لوگ ساحر کہا کرتے تھے. ایک دن اما
अम्मा जान फरमाते हुजूर घर में सोए हुए थे, बाहर एक औरत के बोलने की आवाज आई, सैयदुल कौनैन उठकर बैठ गए। फरमाया कौन है बाहर बात करने वाली? मैंने कहा या रसूलल्लाह क्यों? हजरत ने फरमाया इसकी आवाज से मुझे खदीजा की आवाज महसूस होती है। मैंने कहा जी या रसूलल्लाह ये उनकी फूफी की बेटी हैं। इमामुल अंबिया घर के अंदर जब कोई अच्छी चीज बनाते पकाते पकवाते, फरमाती आयशा पहले जनाब खदीजा की सहेलियों के घर भेजो, ये न कहें कि मोहम्मद हमें भूल गए हैं। हजरत का इंतकाल कुरमलाल हुआ रमजान शरीफ की 10 तारीख को। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सख्त महजून है, रसूलुल्लाह पर हुज़्न है, अल्लाह के नबी इंतहाई परेशान हैं। मैं कहता हूं कि सिर्फ बीवी की जुदाई का सदमा नहीं, एक मुखलिस साथी की जुदाई का सदमा है कि जनाब सैयदा खदीजा सिर्फ बीवी नहीं थी, बहुत मुश्किल मकामात के अंदर ढारस बंधवाई जनाब खदीजा ने सैयदुल कौनैन की। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम खुद इनकी कब्र में उतरे और सैयदा खदीजा को कब्र के सपुर्द किया। उन दिनों के अंदर नमाज जनाजा को हुक्म नहीं आया था, इसलिए सैयदा खदीजा का जनाजा नहीं पढ़ा गया, क्योंकि यह हुक्म बाद में आया है। सैयदा खदीजा का इंतकाल जब हुआ उन दिनों तक नमाज जनाजा को हुक्म नहीं आया था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कब्र के सपुर्द किया। यहां पर एक बात अर्ज करके फिर आगे चलता हूं। मक्का मुकरमा के अंदर हमारे शेख हैं, जो लोग भी जाते हैं हज पर या उम्रा पर, उनकी ज़ियारत करके आते हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में सेहत में बरकत अता फरमाए। फ़ज़ीलत शेख हस्त मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाज़ी दामत बरकातुहुल आलिया अब कुछ दिनों से अलील हैं। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला आजला मुस्तमिर्रा दायम नसीब फरमाए और उनका साया ता देर मुसलमानों के सरों पर सलामत रखे। मुझे एक दिन फरमाने लगे कि मेरे वालिद गिरामी कदर यानी मक्की साहब के वालिद हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फुल हमजा के हैं, ये तहसील लियाकतपुर, हज़रत अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह के बड़े शागिर्दों में से हैं, मेरे वालिद साहब के उस्ताद हैं। मक्की साहब फरमाते हैं कि अब्बा जान ये दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे मक्के की मौत दे, अल्लाह मुझे मक्के की मौत दे, अल्लाह मुझे मक्के की मौत दे। मक्की साहब फरमाते हैं कि एक दिन मैंने गुजारिश की, बाबा जी सारी दुनिया मदीने की दुआ मांगती है और आप मक्के की दुआ मांगते हैं। मैं बात करता हजरत टाल देते। एक दिन मैंने कहा जी देखो मैं आपका एक ही बेटा हूं, आज तो मैंने आपसे पूछना है कि आपने मक्का मुकरमा के लिए क्यों दुआ मांगी है कि अल्लाह मक्के की मौत दे। सारी दुनिया मदीने की मौत मांगती है। हुजूर अकरम का इरशाद भी है कि जो आदमी मोमिन मदीने में मरा और मदीने की ज़मीन ने कब्र की जगह दे दी, मैं मोहम्मद उसकी सिफारिश करूँगा। आप ज़रा अंदाज़ा फरमाएं, जिसे मदीने की ज़मीन में कब्र की जगह मिले उसकी तो मुस्तफ़ा शफात करेंगे, और जिनको हुजूर ने आज तक अपने बगलों और पहलू में सुलाया हुआ है उनका क्या मकाम होगा। तो मैंने कहा अब्बा जान पूरी दुनिया मदीने की मौत मांगती है और आप मक्के की कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा बाबा मक्की मदीने शरीफ में है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उम्मत के बाप हैं, और यहाँ है खदीजतुल कुबरा, ये माँ है। बाप कभी कभी नाराज हो जाता है, माँ कभी नाराज नहीं होती। मैं चाहता हूं कि मेरी कब्र मक्के में बने, अम्मी जाएगी तो हम गुनाहगारों को भी साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम को अल्लाह ने सैयदा खदीजा से
4 بیٹیاں اور 2 بیٹے مرحمت فرمائے. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن سے رسول اللہ کے پیدا ہوئے. 3 بیٹے 4 بیٹیاں. بڑی بیٹی سیدہ زینب، ان کی شادی ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ ہوئی. وہاں سے ایک بچی پیدا ہوئی. یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں. اس کا نام ہے بی بی امامہ. یہ بی بی امامہ کا نکاح حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد جناب علی المرتضیٰ سے ہوا. جناب زینب حضرت کی بڑی صاحبزادی، ان کی شادی ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ ہوئی. ابو العاص ابن ربیع سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ہے بی بی امامہ. بی بی امامہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد جناب علی المرتضیٰ نے شادی کی. حضرت کی دوسری بیٹی ہے سیدہ رقیہ. ان سے اولاد ہوئی لیکن بچپن میں فوت ہو گئی. تیسری صاحبزادی ہے سیدہ ام کلثوم. یہ لا ولد ہے، ان سے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی. اور حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. مشہور ہے کہ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں. بیٹا حسن مجتبی، دوسرا صاحبزادہ سیدنا حسین شہید کربلا، اور 2 صاحبزادیاں زینب اور ام کلثوم. یہ زینب 2 ہیں، زینب صغریٰ، زینب کبریٰ. یہ جو زینب صغریٰ تھی اس کی کنیت ام کلثوم. یہ 4 بچے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سے. ایک صاحبزادہ چھوٹا تھا محسن، وہ بچپن کے اندر فوت ہو گیا. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے جناب سیدہ فاطمہ کے بہت زیادہ فضائل اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہیں. میرے آقا سید الکونین نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. سبحان اللہ. حضرت جناب سیدہ فاطمہ چلنے کے اندر امام الانبیاء کے مشابہ، حد درجہ عبادت گزار، نہایت زاہدہ عابدہ عورت. اللہ پاک نے ان کا رشتہ کروایا جناب حیدر کرار کے ساتھ. ٹائم بڑا مختصر ہے. حضرت فاطمہ کے لیے اور بھی رشتے آئے لیکن رسول اللہ خاموش رہے، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور کی بیٹیوں کی شادی وہ بھی اللہ کی وحی سے ہوتی ہے. حضور کے گھر عورتیں وہ بھی اللہ کی وحی سے آتی ہیں. ایک دن جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے حضور کی خدمت کے اندر. نبی کریم نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ کہنا تو چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں پڑ رہی. فرمایا فاطمہ کا رشتہ مانگتے ہو؟ آنکھوں میں آنسو تیرے. جی یا رسول اللہ. روایات میں آتا ہے کچھ دنوں کے بعد نبی کریم نے جناب انس کو بلایا. فرمایا انس ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان، جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے آؤ، عمر کو بلا کے لے آؤ، عثمان کو بلا کے لے آؤ. آ گئے یہ تینوں شخصیات. صدیق گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ خیریت تو تھی، آج آپ نے ہمیں جلدی جلدی بلایا. فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دوں. یا رسول اللہ ہمیں کیوں بلایا؟ میں غریب آدمی ہوں، ورنہ دل چاہتا ہے سونے کی تختی ہو، جواہرات کا قلم ہو اور میں یہ لفظ لکھوں حضور کے. آمنہ کے لال نے فرمایا انی اشہدکم قد زوجت فاطمہ من علی، میں تمہیں اپنی بیٹی کے نکاح کے گواہ بنانا چاہتا ہوں. ابھی میں عرض کروں گا
کہ خرچہ شادی کا جناب عثمان نے دیا. ذرا ذوق سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے اور محبت کے ساتھ. نکاح کا حکم دینے والا خدا، نکاح پڑھنے والا محمد مصطفیٰ، نکاح کا دلہا علی المرتضیٰ، نکاح کی دلہن سیدہ زہرا، اور نکاح کے گواہ ابو بکر عمر عثمان با وفا. اندازہ فرمائیں یہ حضرات کس طرح شیر و شکر ہیں، آپس میں کتنا قریبی تعلق ہے کہ رسول اللہ اپنی صاحبزادی سیدۃ نساء اہل الجنہ حسنین شریفین کی والدہ حیدر قرار کی زوجہ محترمہ کا جب نکاح کرنے لگے حضرت علی کے ساتھ تو فرمایا جاؤ ابو بکر اور عثمان کو بلا کے لے آؤ. علی شادی کا خرچہ ہے؟ یا رسول اللہ دن گزرا جہاد میں، رات گزری مسلح پر. علماء نے لکھا ہے جناب حیدر قرار روزانہ 1000 رکعت نماز نفل زائد ادا فرمایا کرتے تھے. فرائض الگ، واجبات الگ، سنن موقدہ الگ، زائد عبادت 1000 رکعت. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی زرہ بیچ کے آؤ، خرچہ کرنے آپ کی شادی کا. چلے جناب حیدر قرار زرہ لے کر، راستے میں مل گئے جناب سیدنا عثمان. کدھر جا رہے ہو میرے بھائی علی؟ شادی کرنی ہے فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما، حق مہر ادا کرنی ہے، شادی کا خرچہ کرنا ہے. پھر زرہ بیچوں گا، فرمایا زرہ ہمیں دے دو. زرہ لے لی، پیسے دے دیے. جناب علی المرتضیٰ نے پیسوں پہ قبضہ کر لیا. جناب سیدنا عثمان نے زرہ پہ قبضہ کر لیا. سودا پکا ہو گیا. اب حضرت سیدنا عثمان کہتے ہیں یہ زرہ آپ واپس لے لیں. حیران ہے جناب حیدر قرار، کیا وجہ امیر عثمان؟ سودا پکا نہیں. کہتے سودا بالکل پکا ہے، میرا دل چاہتا ہے شادی محمد کی بیٹی کی ہو، خرچہ امیر عثمان کا ہو. حضرت علی پیسے لے کر زیرہ لے کر بارگاہ نبوت میں پیش ہوتے ہیں. فرمایا کیسا گاہک مل گیا جس نے پیسے بھی موڑ دیے، زیرہ بھی دے دی. حضرت آپ کا عثمان مل گیا. میری طرف دیکھنا. فدعا لہو بخیر، رسول اللہ نے امیر عثمان کے لیے دعائے خیر کی. آپ کے لیے دعا محمد عمر کرے گا، میرے لیے دعا جناب فرمائیں گے. رب جانے قبول ہوئی یا نہ ہوئی. امیر عثمان کے لیے دعا سید الکونین فرما رہے ہیں. فدعا لہو بخیر، اللہ عثمان کے گھرانے کو اس طرح رنگ دے جس طرح اس نے میری بیٹی کی شادی کو رنگ لگا دیا ہے. شادی ہو گئی، بچے پیدا ہوئے، حسنین شریفین. بیٹیاں پیدا ہوئی، زینب صغریٰ، زینب کبریٰ. زینب صغریٰ ان کی کنیت ام کلثوم ہے. میں 2 منٹ آپ کے لوں گا، ذرا توجہ سے سننا. حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے اندر جہاں عبادت کا غلبہ تھا، جس طرح زہد کا غلبہ تھا، جس طرح پرہیزگاری کا غلبہ تھا، جس طرح دنیا سے بے پرواہی کا غلبہ تھا، اسی طرح جناب فاطمہ کے اندر حیا اور پردے کا حد درجہ جذبہ تھا. میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن آگے آگے حضور جا رہے ہیں، پیچھے سیدہ زہرا ہیں، اس کے پیچھے علی المرتضیٰ ہیں. تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا
کہ فاطمہ وہ آپ کے ابو لگتے ہیں، میں بھی تو آپ کا خامد ہوں، کیا وجہ ابو کے پیچھے چل رہی ہو اور خامد کے آگے چل رہی ہو؟ سیدہ رک گئی، آنکھوں میں آنسو تیرائے، اور کہنے لگی کہ علی واقعی تو میرے سر کا تاج ہے، علی میرا مجازی خدا ہے، علی ابو نے میرا ہاتھ پکڑ کے تیرے ہاتھ میں دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے قدموں پہ تیرا قدم آتا جائے، صبح پتہ نہ چلے امت کو کہ محمد کی بیٹی کے قدم کتنے ہیں۔ وصیت فرما رہی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، دنیا کو پتہ نہ چلے کہ محمد کی بیٹی کا وجود کتنا تھا۔ آج کے بیان کی آخری بات ذرا کان کھول کے اور سنو اور دل کے اندر جگہ دو۔ سیدنا مدنی کریم کے انتقال کے بعد سیدہ زہرا اندر سے فوت ہو چکی تھی، 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا ہے، گھر سے باہر آنا جانا بند کر دیا، بابا کے فراق کے اندر گھر میں رہتی ہیں، ان کی خدمت کر رہی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت کر رہی ہیں مرض الموت کے اندر جناب ابو بکر صدیق کی بیوی، جس کا نام ہے اسماء بنت عمیس۔ زبان سے کہہ دو تاکہ مجھے تسلی ہو کہ آپ نے یاد کر لیا، کیا نام ہے؟ اسماء بنت عمیس۔ اس خاتون کا آپ اگر تھوڑا سا ان کی ہسٹری اور حالات دیکھیں تو حیران ہوں گے۔ یہ پہلا ان کا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہے، حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کے نکاح کے اندر ہے۔ جعفر طیار کے انتقال کے بعد ان کی شادی ابو بکر صدیق سے ہوئی، ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد ان کی شادی سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر محبت کا تعلق نہ ہوتا تو علی کبھی اپنی بھاوج کو صدیق کے نکاح میں آنے دیتے؟ اگر اعتماد کا تعلق نہ ہوتا تو صدیق کی بیوہ کے ساتھ علی المرتضیٰ شادی کرتے؟ ان کا پہلا نکاح جعفر طیار سے، دوسرا نکاح ابو بکر صدیق سے، اور تیسرا نکاح حیدر قرار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے۔ خلافت ہے جناب ابو بکر کی، بیوی فاطمہ الزہرا کی خدمت کر رہی ہے ابو بکر کی زوجہ، خلیفۃ النبی کی بیوی۔ بی اسماء کہتی ہے کہ میں نے دیکھا فاطمہ بڑی بے قرار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باتیں سننے کی ہیں اور گھر میں جا کر میری کلمے پڑھنے والی ماں، بہن، بیٹی، بہو کو سنانا۔ آخری وقت ہے، بے قرار ہے۔ بی اسماء عرض کرتی ہے، سیدہ خیریت تو ہے، طبیعت مبارک میں اضطراب ہے، پریشان ہیں آپ؟ فرمان لگی اور تو کوئی پریشانی نہیں، ایک غم مجھے اندر سے کھائے جا رہا ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا لوگوں کی نظر میرے کفن پہ پڑے گی، لوگوں کی نظر میرے کفن پہ پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن پر کسی غیر کی نظر پڑے۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے گزارش کی، سیدہ ہم نے حبشے کے اندر یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو مرنے کے بعد اس کے جس وقت چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو کھجور کی شاخیں کاٹ کر ان کے ساتھ پردہ بنا دیا جاتا ہے چارپائی کے اوپر۔ میں نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ جب خواتین کا جنازہ اٹھتا تھا تو اس کے اوپر یہ کھجوروں کی شاخیں باندھ دی جاتی تھی تاکہ خاتون کے کفن پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اسماء عرض کرتی ہیں کہ حضرت یہ ہم نے دیکھا ہے، اگر آپ چاہیں
تو آپ کا جنازہ بھی ہم اسی طرح اٹھائیں گے۔ حضرت کے چہرے انور پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا اسما اللہ تیری پریشانیاں اسی طرح دور کرے جس طرح تو نے محمد کی بیٹی کی پریشانی دور کی ہے، اب مجھے کوئی غم نہیں، انتقال ہوگا اللہ کے ہاں چلی جاؤں گی۔ حضرت کا انتقال پر ملال ہوا۔ اہل سنت والجماعت کی روایات اور کتب کے مطابق نماز جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور جنت البقیع کے اندر آج آسودہ خواب ہیں۔ آپ جب مدینہ شریف جاتے ہیں، مین گیٹ جنت البقیع کا اندر داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف پہلی قبر جہاں شرطے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ وہی امام حسن کی قبر ہے، وہی حضرت جعفر صادق کی مزار مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو محمد و آل محمد اصحاب محمد کی محبت نصیب فرمائے، ان کے در کی نوکری نصیب فرمائے۔ اس پہلے عشرے کے اندر ان دو خواتین اور باعظمت خواتین کا انتقال ہوا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ کا اور حضرت سیدہ فاطمہ کا، اس لیے میں نے ان کے ضروری حالات آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بہو بیٹیوں کو ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان ضروری سماعت فرما لیں، یہ انشاءاللہ العزیز آج سے رمضان شریف کے آخری جمعے تک جو کپڑا پھرے گا یہ مدرسے کا ہوگا۔ اس کے اندر آپ زکوٰۃ خیرات وغیرہ